اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون۔ واو حرف عطف ما نافیہ ہے۔ اہلکا فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون پر۔ فعل ماضی مبنی بر فتح باشد الا بعارض۔ فعل ماضی فتح پر مبنی ہوتی ہے مگر کسی عارض کی وجہ سے فتح پر مبنی نہیں ہوتی ہے۔ عارض کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی کے آخر میں واو لگ جائے تو ضمے پر مبنی ہو جاتی ہے۔ فعل ماضی کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک آ جائے تو سکون پر مبنی ہو جاتی ہے۔ اصل جو ہے وہ فتح پر مبنی ہونا، تو یہ ضمیر مرفوع متحرک آ گئی، نہ سکون پر مبنی ہو گئی۔ نہ فاعل ہے، من حرف جار زائد ہے، قریۃ لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب ہے، اہلکا کا مفعول بہ ہے۔ الا حرف استثناء ہے، لہا جار مجرور سے مل کر کے مستقرون یا ثابتون وغیرہ سے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور منذرون مبتدا مؤخر ہے۔ خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ قریۃ سے حال بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو صفت بنتا ہے، لیکن چونکہ الا کا واسطہ آ گیا اس لیے حال بھی ہو سکتا ہے اور صفت بھی ہو سکتا ہے، دونوں جائز۔ اور کبھی کبھی ایسی عبارت آتی ہے، بالکل ایسی عبارت آتی ہے لیکن الا کے بعد میں واو ہوتا ہے، شاید ایسی کہیں عبارت ہے وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، تو وہاں صفت نہیں بنا سکتے، واو آ گیا نا، موصوف اور صفت کے بیچ میں کئی واو نہیں آتا، تو وہاں حال ہی بنانا متعین ہے۔ اور یہاں لہا منذرون حال بھی ہو سکتا ہے قریۃ سے، اور صفت بھی ہو سکتا ہے، تو موصوف صفت سے مل کر کے یا حال ذوالحال سے مل کر کے مفعول بھی ہے۔ ذکرہ دو ترکیبیں ہیں، منذرون سے مفعول لہ بھی ہو سکتا ہے، منذرون کا اور تو منصوب ہو جائے گا، محل نصب میں ہو جائے گا، علامت نصب فتح مقدرہ ہے کیونکہ آخر میں الف ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ خبر ہو جائے حاضی کی، حاضی ذکرہ، حاضی محذوف کی خبر ہو جائے، الگ جملہ معترضہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف ما نافیہ ہے، بلکہ واو حالیہ ہے، کیا ہے؟ دونوں ہیں۔ کچھ لوگ عطف کے بلکہ عطف نہیں ہے، استئنافیہ ہو گیا تو یہ حالیہ ہوگا۔ کانا فعل ناقص ہے، نا ضمیر کانا کا اسم ہے، ظالمین کانا کی خبر۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا تو مستانفہ ہو جائے گا جملہ، یا لہا کی ہا ضمیر سے حال ہے، لہا منذرون کی ہا ضمیر سے حال ہے۔ چلیے، واو حرف عطف ما نافیہ ہے، تنزلت فعل ہے، بھی جار مجرور سے مل کر تنزلت سے متعلق ہے، بھی کیا ہا ضمیر جو ہے وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ شیطان کی جمع شیاطین، تنزلت کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف ما نافیہ ہے، ینبغی فعل ہے، ینبغی یوتا قاعدہ نمبر 10 کے تحت جو ہے یا ساکن ہو گئی ہے، لہم جار مجرور سے مل کر کے ینبغی سے متعلق، اور ینبغی کا فاعل ہوا ضمیر ہے، جو ہوا ضمیر لوٹ جائے گی قرآن کی طرف، سمجھے گا نہیں؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف ما نافی یستطیعون فعل واو فاعل، یہ واو ضمیر لوٹ جائے گی شیاطین کی طرف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ الفعل، اور ہم ضمیر ان کا اسم ہے۔ ان حرف جار ہے، السمعی مجرور ہے، اور جار مجرور سے مل کر کے یہ معزولون سے متعلق ہے، کس سے؟ آگے جو آ رہا عزلہ سے اسم مفعول ہے وہ۔ لام مزحلقہ ہے، معزولون اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور یہ جملہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ تعلیل یعنی علت بیان کر رہا ہے۔ کس کی علت بیان کر رہا ہے؟ وما یستطیعون کی۔ وما اہلکنا من قریۃ، اللہ فرماتا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون مگر جس کے لیے ڈرانے والے ہوتے تھے۔ ذکرہ ڈراتے کائے کے لیے تھے؟ نصیحت کے لیے، مفعول لہ ہو جائے گا۔ وما کننا ظالمین، اور ہم
ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے جو ہے انبیاء کو بھیج دیتے ہیں، انبیاء ان کو تبلیغ فرماتے ہیں، دعوت اسلام دیتے ہیں، پھر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان پر عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بغیر کسی بستی کو ڈر سنانے والا بھیجے بغیر اللہ تبارک و تعالی ہلاک نہیں فرماتا۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہ کیا جس کے لیے ڈر سنانے والے نہ ہوں، ذکر نصیحت کے لیے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں۔ اب یہاں سے اہل مکہ کی اگلی آیت سے جو ہے اہل مکہ کے اس قول کا رد ہے جو اہل مکہ کہتے تھے کہ جیسے کاہنوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، شیاطین اترتے ہیں، اپنی باتیں کاہنوں سے کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ویسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شیاطین اترتے ہیں اس قرآن کو لے کر کے جو شیاطینوں کا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا، وما تنزلت به الشیاطین، قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ وما تنزلت به، قرآن کو لے کر شیاطین نازل، بھی کو ہم نے جو ہے تنزلت سے متعلق کر دیا، سمجھے نہیں؟ اور یہ بھی ہے کہ بھی جار مجرور سے مل کر کے متلبسین سے متعلق ہو کر کے الشیاطین سے حال ہو جائے، کیونکہ بات عادیہ کے لیے ہے، موربین جو ہے جو بات عادیہ کے لیے ہوتا ہے اس کو حال بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا وما ينبغي لهم، اور قرآن ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، ان کی قدرت سے باہر ہے، سمجھے نہیں؟ وما يستطيعون، اور وہ اس کی ان کو طاقت بھی نہیں ہے کہ قرآن کو لے کر کے نازل ہو جائیں، وہ اس کو کر بھی نہیں سکتے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے سے دور ہٹا دیے گئے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی ہے، جب تک فرشتہ لے کر کے نبی تک، کسی بھی نبی تک جو نازل ہوتی تھی، جب تک نبی تک نہیں پہنچ جاتا تب تک شیاطین اس کو نہیں سن سکتے، ان کو سننے کی جگہ سے الگ ہٹا دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیاطین کا اور جنوں کا، اور کافر جن، ان کا آنا جانا ہوتا تھا آسمان پر، تو وہاں فرشتے دنیا کے معاملات کے بارے میں، آئندہ کی باتوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کوئی ایک بات سنی اور 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملائے اس میں، اور کسی کاہن کو بتا دیے، کاہن نے لوگوں کو بتا دی، ایک آدھ بات سچ ہو جاتی تھی تو لوگوں کو یہ ہو گیا یہ کاہن تو بھائی آئندہ کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کا آسمان پر جانا روک دیا گیا، مگر پھر بھی آسمان کے کناروں میں یہ بیٹھ جاتے تھے، وہاں سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد سے یہ آسمانوں کے کناروں پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ جو بھی جن یا شیطان آسمان کے کناروں پر بیٹھنے کے لیے کچھ سننے کے لیے جاتا ہے تو وہاں آگ کا لوکا تیار ہوتا ہے جو اسے جلانے کے لیے بھاگتا ہے۔ کبھی کبھی آسمان میں دیکھو گے رات میں تو ستارہ جو ہے وہ تیز سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، وہ ستارہ نہیں ہوتا ہے، وہ شہاب الرصدہ، شہاب ہوتا ہے جو گھات میں لگا ہوا ہوتا ہے، آگ کا لوکا شیطین کو جلانے کے لیے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل سے فرصت نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پہلے جب دادا دادی کے پاس لوگ لیٹتے تھے، سمجھے نہیں، تو جب لیٹتے تھے تو بچے دیکھتے تھے آسمان میں ستارے، اب کہاں ٹائم ہے، اب تو منع کرے دیکھنا، وہ ستارہ چل رہا تو منع کرتے اس کو مت دیکھو شیطان ہے، تو وہ مطلب وہی تھا کہ چلنے والے ستارے جو ہوتے تھے اکثر، حالانکہ وہ والے نہیں ہوتے تھے، وہ تو بہت تیزی کے ساتھ چلتا تھا، جس کو قرآن نے فرمایا سورہ جن میں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم بیٹھتے تھے کچھ جگہوں پر سننے کے لیے، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآن، تو جو اب سنے گا، اب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو اپنے لیے گھات میں آگ کا لوکا پائے گا۔ چلیے، تو وہی ہے اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے۔ چلیے، فحرف عطف لائے ناہیہ ہے، تدعو فعل ہے، یہ خطاب جو ہے وہ ہر مومن سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ ہر بندے سے ہے، ہر انسان سے ہے،
سمجھے کہ نہیں؟ یا بطور فرض ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور فرض جو ہو نہیں سکتا ایسا ہیں. چلیے، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد لوگ ہیں. وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے خطاب جو ہے بندوں سے مانا جائے، ہر بندے سے الگ الگ. انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، لائے ناہیہ ہے تو جازمہ ہے، اور علامت جزم کیا ہے؟ حرف علت کا حذف ہے. اس کا جو وزن نکلے گا وہ تفعو نکلے گا، لام کلمہ تو حذف ہو گیا. مع اللہ جار مجرور سے مل کر کے ثابتاً وغیرہ کا مفعول فی ہو جائے گا. کس کا ہوگا؟ تدعو کا نہیں ہوگا. ثابتاً وغیرہ کا مفعول فی ہو کر کے الہن سے حال ہے. الہن موصوف، آخر صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال، حال ذوالحال سے مل کر کے تدعو کا مفعول بھی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. آخر غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر وصفیت کے معنی ہے اور وزن فعل ہے، افعالو کے وزن پر ہے. فا جو ہے وہ نہیں کے جواب میں ہے تو ان مقدر ہوگا، اس لیے تکون منصوب ہے. تکون فعل ناقص ہے. انت ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہے. من المعذبین جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہو کر تکون کی خبر. تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا کیونکہ یہ تو جواب میں ہے نا. واو حرف عطف، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. انذر فعل امر ہے اکرم کے وزن پر. انت ضمیر پوشیدہ فاعل. عشیرت کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف. الاقربین عشیرت کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف ہے. اخفض فعل امر ہے. انت ضمیر پوشیدہ فاعل ہے. جناح کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے اخفض سے متعلق. اخفض کا مفعول بھی. لام حرف جار، من اسم موصول. اتبع فعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. کاف ضمیر مفعول بھی. من المؤمنین جار مجرور سے مل کر کے من بیان کے لیے ہے، اسم موصول کا بیان کرنے کے لیے آئی ہے تو من کا بیان ہے. اور میں نے بتایا کہ جو من بیان کے لیے آتا ہے اس کو فعل سے متعلق نہیں کرتے بلکہ اس کو موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر سے حال بنا دیتے ہیں. تو یہ ثابتاً وغیرہ کا مفعول ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہو کر کے، سمجھے کہ نہیں، حال ہو جائے گا اتباع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس سے. اور حال ذوالحال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر کے من کا صلہ اور موصول صلہ سے مل کر لام کا مجرور اور پھر یہ اخفض سے متعلق جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. فا حرف عطف، ان حرف شرط ہے. عصو تھا اصل میں، عصا یو کیا تھا؟ عصا یو. یا متحرک معقل مفتی یا کو الف سے بدل دیا، عصاو ہو گیا، الف اجتماع ساکن کی وجہ سے گر گیا تو عصا ہو گیا، لام کلمہ گر گیا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعلو نہیں ہے، فعو ہے. کیا ہے؟ او. عصو فعو. واو فاعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط. فا جزائیہ. قل فعل امر، انت فاعل. قل فل کے وزن پر ہے، عین کلمہ حذف ہوا ہے یہاں. ان حرف مشبہ الفعل یا ضمیر ان کا اسم. بریء صفت مشبہ. من حرف جار. ما مصدریہ، ما یا موصولہ. تعملون فعل واو فاعل. اگر ما موصولہ ہے تو تعملون ہو ہے اس کی اصل، ما کی طرف لوٹنے والے ضمیر چاہیے تو موصول صلہ سے مل کر من کا مجرور، یا مصدر کی تعمیل میں ہو کر من کا مجرور. بریء سے متعلق، بریء اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے محل نصب میں ہے، قل کا مقولہ ہے. چلیے، اللہ فرماتا ہے فلا تدعو مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. یہاں پکارنے سے مراد جو ہے، یہاں پکارنے سے مراد جو ہے وہ عبادت کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو. وہاں بھی اس سے کہتے ہیں پکارو مت، اس لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو. سمجھ گئے نہیں؟ کہیں کہتے ہیں جو ہے وہ یا علی مت کہو، کہیں کہتے ہیں یا غوث مت کہو. سمجھ گئے نہیں؟ اور وہ دیوبند کا محتم تھا قاری طیب، سمجھے نہیں، وہ نعت شریف لکھ رہا تو اس میں خوب کئی جگہ استعمال کر رہا ہے یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو فطرت ہے بھائی، جائز ہے تو آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں. جھوٹ کہاں تک چلاؤ گے؟ کہیں نہ کہیں سچ نکل ہی آتا. تو یہاں پکارنے سے مراد کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرو، کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. فتکون من المعذبین، کہ تم عذاب دیے ہوئے میں سے ہو جاؤ گے. یہ ہر بندے سے خطاب ہے.
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد بنی عبد المطلب و بنی ہاشم کو ابو طالب کے گھر میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم نے تم پر کبھی جھوٹ کو آزمایا نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، سمجھے نہیں؟ تو بگڑ گئے۔ ابو لہب بولا اس لیے جمع کیا ہمیں تو ہلاک ہو جائے، اللہ کو اتنا نہ پسند ہوا، تبت یدا ابی لہب صورت نازل فرما دی، ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ میرے وخفض جناحک، اور اپنے بازو کو بچھا دیجئے، لمن ان کے لیے، اتبعک جو تمہاری اطاعت کریں، یعنی مومنین، اپنے بازو کو بچھا دو ان مومنین کے لیے کہ جو تمہاری اتباع کریں، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ بازو بچھانے کا مطلب ہے ان پر رحم و کرم فرمائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں، فقل، تو فرما دیجئے، انی بریء مما تعملون، میں لا علاقہ ہوں، مجھے کوئی تعلق نہیں، بے علاقہ ہوں، میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما اس سے تعملون جو تم کرتے ہو، اور ما مصدریہ اگر ہے تو میں تمہارے کرنے سے، تمہارے عمل سے بیزار ہوں، لا علاقہ ہوں، بے علاقہ ہوں۔